ایک نشان، شکل، ڈیزائن یا لفظ جان بوجھ کر جلد پر لگایا یا رکھا گیا جو جلد کے نیچے روغن یا رنگ ڈالنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں لوگ الفاظ لکھواتے ہیں، کوئی سمبل یا مخصوص نشان بنواتے ہیں، کوئی تصویر بنواتے ہیں، کسی انسان کی، کسی جانور کی یا کسی جاندار وغیرہ کی۔ مغربی دنیا میں اس کو بنوانے کا رواج عام ہے۔ اس کو انسانی اظہار یا پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں قریب 20% آبادی کے جسم پر ٹیٹو موجود ہیں۔ اسے بنوانے میں انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ بنوانے میں ایک دن یا کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ کھال کی دوسری تہ میں انک یا رنگ ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ بنوانے کے بعد مٹوانا ایک انتہائی مشکل کام ہے جس میں سرجری یا لیزر درکار ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی یہ رجحان بڑھ رہا ہے اور کراچی سمیت پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ٹیٹو پارلر بن چکے ہیں۔ ایک اخباری سروے کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ 23 سے 35 سال کی عمر کے لوگ ٹیٹو بنوا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت آپ سے سوال ہے، آج کل جو نئے فیشن کے طور پر مرد عورت ٹیٹو بنواتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، اور بدن میں ٹیٹو ہوتے ہوئے وضو اور غسل ہوگا یا نہیں؟ یوں ہی نماز کا کیا حکم ہے؟ عام لوگ یا نیو مسلم جو ٹیٹو بنوا چکے ہیں، اب اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ نوجوانوں کو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اب ہے جی 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 مفتی صاحب تشریف آپ ارشاد فرمائیں۔ ٹیٹو بنوانا یہ جو ہمارے یہاں جس طرح بنوائے جاتے ہیں کہ کھود کر اس کو باقاعدہ اس کے اندر یہ بھرا جاتا ہے مواد، تو یہ بنوانا شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور حدیث پاک میں اس پر لعنت آئی ہے جو اس طرح کرتا ہے، تو شرعاً یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اگر یہ اس طرح کے بنا لیے گئے ہیں کہ ان کو مٹانا بغیر آپریشن کے ممکن نہیں ہے، بغیر اذیت پہنچے، بہت زیادہ شدید تکلیف پہنچے ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو ختم کرنا یعنی آپریشن اس کے لیے کروانا یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معلومات ہے اس کے مطابق 2-3 طرح کے یہ بنتے ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو بغیر آپریشن کے بھی اس کو مٹانا یہ ممکن ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو صرف اوپر سے ہی کلر کیا جاتا ہے، تو جو اس طرح کے ہوں گے پھر اس کو مٹانا یہ ضروری ہوگا، ختم کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح کے ہیں کہ باقاعدہ اس کو جسم میں سوئی کے ذریعے کھود کر پھر اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، کلر بھرا جاتا ہے اس میں، تو وہ بغیر آپریشن کے ختم نہیں ہوتے۔ تو جو بغیر آپریشن کے ختم نہیں ہوں گے ان کو ختم کروانا لازم نہیں ہے، البتہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے رہیں کہ مسلمانوں کے سامنے یہ ڈھکا ہوا رہے، چھپا ہوا رہے، ان کے سامنے یہ ظاہر نہ ہو۔ سوالات اسکرین پر ہے حضور۔ بدن میں ٹیٹو ہوتے ہوئے وضو اور غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وضو اور غسل تو ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل اب جسم کے اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب جو پانی بہے گا اوپر وہ اوپر ہی سے بہے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ پانی یہ جو جلد ہوتی ہے اس تک پہنچنا چاہیے، تو اگر تو ایسا ہے کہ اوپر ہی اس کے اوپر کوئی کلر کیے گئے ہیں جن کو ہٹا کر پانی جلد تک پہنچانا ممکن ہے تو پھر ہٹانا ضروری ہوگا، لیکن عام طور پہ یہ اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں، تو وضو غسل اس سے ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس سے توبہ کرنا یہ لازم ہے، بندہ توبہ کرے، اور اگر آسانی سے اس کو ختم کروانا ممکن ہو تو پھر اسے ختم کروانا بھی ضروری ہوگا۔ عام لوگ یا نیو مسلم جو ٹیٹو بنوا چکے، اب اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ یہ تو اس کا آپ فرما چکے۔ عرض کر دیا، آخری والی بات پر آپ ارشاد فرما دیں۔ حضور آپ نوجوانوں کو اس حوالے سے کیا پیغام ارشاد فرماتے ہیں؟ نوجوان ہی نہیں ہے، یعنی دنیا بھر کی اگر میں بات کروں تو کیا نوجوان، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا ادھیر، سب لگا رہے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں۔ حضور وہ اس میں بقیہ حصہ باقی تھا کہ جو اس طرح کے مطلب جو میں اس میں تو نوجوان کا رس دکھا تھا کہ جو ٹیٹو بناتے ہیں، لیکن یہاں تو دنیا بھر میں عمر کی تو کوئی قید نظر ہی نہیں آ رہی ہے، یہاں تو کیا نوجوان، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا ادھیر، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ دنیا بھر کی بات کروں تو سب تقریباً یہ ایک تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہے، کیا پیغام دیں گے؟
पूरा सवाल सुना नहीं। जो सवाल टैटू का चला था, आवाज आ रही है हुजूर? अब आई, हाँ समझ गया। वो आपने आखिरी अल्फाज तो सुन लिए थे। जी। टैटू वाकई यानी कि जब एक गुनाह का काम है टैटू बनवाना, तो जो लोग बनवाते हैं उनको बनवाना तो नहीं चाहिए। तो बनवा लिए तो तौबा करे। और जो मुफ्ती साहब ने तरीका बताया कि अगर निकल सकता है कि ये मुख्तलिफ किस्म होती है, मुख्तलिफ इसकी सूरतें होती है टैटू की। अब बात टैटू तो एक नॉर्मल होते हैं, बेजान चीज बनवाई तो उसमें हुक्म इसका कुछ होगा, नाजायज तो ये भी है। लेकिन ये कि बाद वो जानदार चीजें बनाते हैं, जानदार की तस्वीर बनाते हैं, तो इसका अंडर शूटे का हुक्म सख्त हो जाना चाहिए कि ये जानदार की तस्वीर बनाकर लिए फिर रहा है। पीठ खुली रखते हैं, हाथ खुले रखते हैं इसके लिए, जो घुटने खुले रखते होंगे, बहुत कुछ करते हैं, सांप बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। पहले होता था तो खाली लोग नाम लिखवाते थे किसी जमाने में, वो बस यही सुई से उसमें सुरमा भरा जाता था, फिर लगाते थे। और बाकी ये जो अब दुनिया में इतना जो आम हो गया, तरह तरह की तस्वीरें लगाई जा रही है, शायद ये बाद की इजादें हैं। तो इनसे तो सबको बचना चाहिए, फौरन तौबा करें। और लिबास फिर इस तरह, अगर ये उतर नहीं सकता तो ऑपरेशन तो कराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन से निकाले। तो फिर एक कपड़े में इसको छुपा के रखे लिबास के अंदर, ताकि लोग ये ना देखें, क्योंकि एक तो गुनाह का ऐलान है ना कि इसने ये गुनाह किया हुआ है, और तौबा तो इस पर फर्ज है। अब वो सबको कोई भी पूछेगा तो बोलना होगा कि मैं तौबा कर चुका, लेकिन अब जब किया था उस पर भूल हो गई थी मेरी। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। टैटू पर ये बात चल रही थी, माशाल्लाह कई सवालात आए, इसके जवाब दिए गए, आपने माशाल्लाह नसीहत फरमाई। लेकिन मैं मुफ्ती साहब से इसी दौरान अर्ज कर रहा था कि एक आम नौजवान है या कोई भी शख्स है जो दुनिया भर में टैटू बना रहा है, और वो कहता है ठीक है मैं कोई शेर की तस्वीर या चीते की तस्वीर या सांप की तस्वीर, जानदार की तस्वीर वगैरह नहीं बनाता, मैं फूल पत्ती बनाता हूँ, मैं ऐसे ही मतलब कि एक नॉर्मल डिज़ाइन बनाता हूँ, कोई आम सा एक बनाता हूँ, तो आखिर इसमें क्या आ रहा है? भाई मेरा बदन है, मैं ये कर रहा हूँ, जो तकलीफ़ हो रही है मैं उठा रहा हूँ। तो मैंने मुफ्ती साहब से अर्ज़ की कि इसकी मतलब कि नाजायज़ और इस अमल के गुनाह होने की वजह अगर हम इन तक बयान कर दें तो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये तबका वो होता है कि जो बहुत ज़्यादा दीन के करीब हो, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर उन तक दीन की बात दुरुस्त अंदाज से पहुँचा दी जाए और उन्हें जायज़ नाजायज़ हराम हलाल की वजह बयान कर दी जाए तो कोई वो नहीं है, ताज्जुब नहीं है कि इनकी समझ में आ जाए कि नहीं यार हमें नहीं पता था, हम इसे तौबा करते हैं। तो मैंने कहा ये मुफ्ती साहब से सवाल किया था, क्या फरमाते हैं? क्या फरमाया मुफ्ती साहब? पहली बात तो मुसलमान के लिए तो फ़कत इतना काफ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। बाकी इसके अलावा जो इसकी हिकमतें हैं, तो जहाँ तक रहा ये कहना कि मेरा जिस्म है तो मैं उसमें तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, बुनियाद इसकी दुरुस्त नहीं है। जिस्म अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है, वो वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है। तो हर तरह का तसर्रुफ़ यानी हर तरह का काम अपने जिस्म पर करना इसकी शरअन इजाज़त भी नहीं होती। तो एक बुनियाद कुछ वजूहात हैं इसकी, जैसे एक वजह तो यही बयान हो गई कि तकलीफ़ का सबब बनना, तो अपने आप को इस तरह की तकलीफ़ देना कि जो बिला सबब हो और इतनी सख्त अज़ियत अपने आप को देना कि जिसमें कोई बंदे की हाजत भी पूरी नहीं हो रही। एक तो ज़रूरत होती है तकलीफ़ बर्दाश्त करने की, इलाज होता है, तो वो हाजतें पूरी होती हैं, ज़रूरियात पूरी होती हैं, जिसकी वजह से बंदा जिस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा होता है। दूसरा ये मुसले के अंदर भी आता है, यानी अपने आप को बिगाड़ देना, अपने जिस्म को, अपनी शक्ल को ये बिगाड़ देना, इससे भी हमारी शरीयत मुताहरा के अंदर मना किया गया है। और ये अक़ल में आने वाली बात भी है कि जिस्म को इस अंदाज़ में बिगाड़ देना ये गलत बात है, यानी कोई फितरत के मुताबिक तरीक़ेकार नहीं है। तो ये जो टैटू बनाया जाता है इसमें एक तो अपने जिस्म को ख़राब कर देना भी होता है, यानी कोई इसके ज़रिए से
خوبصورتی حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف ایک شوق ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں جو ایک بڑی وجہ ہے، بنیادی وجہ جسے علماء نے بیان کیا ہے، وہ ہے تغییر خلق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے پیدا کیا اس کے اندر تبدیلی لانا، اور وہ تبدیلی لانا کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ جیسے داڑھی کا مونڈنا، کہ داڑھی مونڈ دینا، اس کو تغییر خلق اللہ کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حیت پر، جس خلقت پر بندے کو پیدا کیا اور اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی، تو اس انداز میں اس کو تبدیل کر دینا یہ ناجائز و حرام کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ٹیٹو جو بنوائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی تخلیق ہے، جو بنایا ہوا جسم ہے، اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے بندہ، تو شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ عقل انسانی کے اندر آنے والی فطرت انسانی اور فطرت سلیمہ جو ہوگی، طبیعت جو سلیم ہوگی، وہ اس کو بخوبی جانتی ہے کہ یہ کام کوئی پسندیدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ پتہ نہیں دنیا کے اندر واللہ عالم یہ کہ جو اس طرح کے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ٹیٹو، یہ جو دنیاوی اعتبار سے ایک جس کو کہیں کہ ایک سنجیدہ قسم کے لوگ کہلاتے ہیں، جنٹلمین کہلاتے ہیں، کہ جن کو کہا جائے کہ واقعی یہ ایک پرسنالٹی ہے، تو وہ بھی اس طرح بنواتے ہوں، یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے۔ شاید یہ جو کام ہو وہ عمومی طور پر جو لوفر قسم کے لوگ یا جو بعض شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، ان کا یہ کام ہو تو کوئی بعید یہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ میرا ہی بدن ہے، میں تکلیف دیتا ہوں تو میں تکلیف اٹھاتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ تو پھر خودکشی بھی جائز ہو جانی چاہیے ایسوں کے نزدیک۔ تو خودکشی میں اپنے آپ کو ہی تکلیف ہوتی ہے نا، ظاہر خودکشی حرام ہے، یہ تو بچہ بچہ سمجھتا ہے۔ اس نے اپنی ذات کو بلا وجہ خود سے تکلیف دینا یا تکلیف پر پیش کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔